هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعين حتى تسقنا وزكاة وعمرنا بأمن فيما تريد يا صاحب القدر والأقدام والإيمان والمحام عجل فرج عبدك ووليك والحجة القائمة لله في ذلك وجعلنا في ذلك السيرة صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين درود پڑھ لیجیے محمد قبلہ اپنی میری چھوٹی باتوں فرما رہے ہیں کہ بعض جماعت ہو کے صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں. اگر محسوس مند ہیں تو ادھر بھائی بیٹھے ہیں تھوڑا سا سامنے آ جائیں. SOPs کے ساتھ SOPs میں یہ لکھا ہے فاصلے سے بیٹھنا ہے, یہ بھی لکھا ہے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے. بسم اللہ جو آگے آ سکتا ہے تو قدم آگے آ رہے ہیں تاکہ یہ مقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلیم وشرح صدورنا بمعرفت العلیم واملأ قلوبنا بذکر العلیم وأبقى عيوننا في أضاء العليم والصلاة والسلام على سيد العلي وعبد العلي وأم العلي وأخت العلي وبنات العلي وأبناء العلي وأصحاب العلي وشية العلي ولعنة الله على أعداء العلي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه صدق الله العلي العظيم. سلامات پڑھ لیجیے. اجازت ہے محترم سامنے اکرام, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کوئی طویل خطاب نہیں کرنا, نہ ہی کوئی لمبی مجلس پڑھنے کا مقصد ہے. مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ میرا بھی اس فہرست میں نام لکھا جائے کہ جو فہرست عین اللہ کی نگاہوں سے آپ کی بات سوچو سے پہلے اپنا پیغام دے کر آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ میں حضرت سے گزارنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ دیا ہوا ہر لفظ ہر بات پہلی فرصت میں وصول کیجیے گا, اور اگر میری بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کر جواب دیتے رہیے تاکہ مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میرا خطاب بیدانوں سے نہیں بلکہ علی کے بلوانے سے. پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں سے رد کرنے لگا. منور بھائی اگر قدیمی ماں بارگاہ والوں نے آج کا پہلا فکرہ اچھے انداز میں وصول کیا تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا اور تفسیر معصوم بھی بتاؤں گا. اگر بزرگوں آپ کے مجمع نے پہلا فکرہ دائر کر دیا تو یہیں پہ ایک جملہ مسائل کا پڑھ کے آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے میں یہاں فرصت ہو جاؤ گے. چونکہ کریم کربلا کا بڑا مطمئن اور بڑا لاڈلا سا خطیب, نہ اپنے وقت سے زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں اور نہ ہی ایسی جگہ پڑھنے کا عادی ہوں جہاں پہ بات سننے کا ہنر نہ ہوتا.
میں پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں اور اسی فکر میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے معیار سماعت کہاں پہ ہے اور مجھے کہاں سے پرواز کروانی ہے۔ قدیمی ماں بارگاہ والوں، کون ہے علی؟ اپنے اور تیرے مرشد علی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اس جملے میں۔ کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ میرے سنی شیعہ دوستو، علی غیر ملزمی کے نزدیک علی وہ ہے کہ جس مٹی کو علی اپنا ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چل رہے، ہاتھ کو نہیں بلند ہو گئے جنہیں ہاتھوں میں اختیاریت اللہ کا جن کا امام ہے ہاتھ مجھے ہائے علی۔ آواز میں بھیا علی علیہ السلام، آواز میں جو بھی آنے والے ہیں تمہارے لیے میں چپ ہو گیا، چونکہ میں نے کہا کہ اتنا قیمتی لفظ ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے، تمہیں نہ سن سکو نہ غائب ہو سکے، اس لیے پھر کہنے لگا ہوں، اپنے مرشد علی کا نام بیان کرنے لگا ہوں۔ اچھا یہ جو چہرے تھکے تھکے بیٹھے ہیں، کوشش کرو چہروں میں تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ لے آؤ، ہاتھوں کو بھی کھول دو اور چہرے میں مسکراہٹ بھی لے آؤ۔ کیا فائدہ ہے ذکر علی میں مسکرانے کا؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے منور بھائی، میں نے خود تفسیر القرآن میں چھٹے مولا کا فرمان پڑھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن جو ابھی تک نہیں مسکرا سکا وہ فرمان سن کے مسکرا دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن میرے دادا علی کے فضائل کو سن کے صرف ہلکا سا مسکرا دے، اللہ اس مومن کو اس مسکرانے کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ پہلا فکر کہنے لگا ہوں، میرا علی وہ ہے پنڈی والوں کہ جس مٹی کو، لفظوں پہ غور رہے، میرے پاس صرف لفظ ہے جو میں نے لے کے جانے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے۔ بھائی جان میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی خاص مٹی کو علی ہاتھ لگائے، میں نے کہا میرا علی وہ ہے کہ جس مٹی کو علی اپنا ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے، اس مٹی سے یہ نوح خلق ہوتا ہے، اس مٹی سے ابراہیم خلق ہوتا ہے، اس مٹی سے موسیٰ خلق ہوتا ہے، اس مٹی سے یحییٰ خلق ہوتا ہے، اس مٹی سے الیاس خلق ہوتا ہے۔ یعنی پنڈی والوں یہ معیار ہو گیا، میرے علی کے ہاتھوں کا سر اٹھانا میں فکر کروں، اور میرا علی وہ ہے کہ جس مٹی میں علی اپنا پہلا قدم لگا دے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتی۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب دنیا والوں کو بتا دے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو سب کو پناہ دینے والا ہوں۔ جس کو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ، اے میرا حبیب دنیا والوں کو بتا دے میں ہی وہ اللہ ہوں جو سب کو پناہ دینے والا، اور اگر جسے میں پناہ نہ دوں اسے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ شاباش، یہی حق ہے علی والوں کا بولنے۔ آواز میں بھئی علی والے سلامت۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اے میرا حبیب دنیا والوں کو بتا دے کہ میں ہی وہ اللہ جو سب کو پناہ دینے والا، اگر میں کسی کو پناہ نہ دوں تو میرے علاوہ کوئی بھی پناہ۔ اچھا یہاں رک کے مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا معاذ اللہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا چیلنج غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی پناہ دینے والا ہوں، جس کو میں پناہ نہ دوں اس کو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ آج کی
کی مجلس کا دوسرا فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اب میں نہیں جانتا کہ کون اس مجلس کو سن کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، کون ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن علی زیغ بریلوی ہوا کے تیز جھونکے کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے۔ اب تم جانو اور وہ نہ جانے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی راوی کی روایت نہیں پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی پناہ دینے والا ہوں، جسے میں پناہ نہ دوں اسے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہاں رک کر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اے میرے مالک سے لیا ہے جن کے لیے قرآن کا سیدھے بند ہوتا ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں جو مسکرائے ہیں، پوچھتے ہیں میدان عشق میں قرآن سے، کیا قرآن بتا تیری نظر میں اللہ کیا ہے؟ سورہ معارج 29واں پارہ ارشاد ہوتا ہے من اللہ ذی المعارج، قرآن بتاتا ہے اللہ وہ ہستی ہے جو تمام معراجوں کی مالک ہے۔ بھائی میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہیں بابا کہتا ہوں اتنی مشکل بات میں تمہیں میرا ساتھ دے دیا۔ اب دیکھیے میں نے 2 آیتیں پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی، جو ابھی آنے والے ہو آپ کو بھی میں گفتگو میں شامل کر لوں، تم بھی سن لو۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ ارکان کی معراج، جو رسول سجدے میں وہ خود صاحب معراج، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ معراجوں کا مالک۔ اب جو مدینے میں میرے ساتھ تھے اب تصور کرنا ہو کیا رہا ہے، مسجد نبوی ہے، کائنات کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین کا ظاہری سن ہے چھوٹا، جو پہنچ گیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں، حسین کا ظاہری سن ہے چھوٹا، حسین کھیل ہی کھیل میں صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر پشتے رسالت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب منظر بنانا میں آپ سے بدل فکر کہنے لگا ہوں، بھائی جان میں نے 2 حدیثیں پڑھی، 2 آیتیں پڑھی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج، سجدہ ارکان کی معراج، جو رسول سجدے میں وہ خود صاحب معراج، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ معراجوں کا مالک، کائنات کا رسول سجدے میں پشت پر حسین، تو پنڈی والوں یہاں رک کر علی زیغ بریلوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے او کم وقت مولوی ابھی تک تمہیں عظمت حسین سمجھ نہیں آئی کہ 4 معراجیں نیچے ہیں، علی کا بیٹا حسین ہے۔ دیکھیے گا جڑے ہوئے ہیں، بور نہیں ہونا، اکتانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ مجلس اس فرش میں نہیں بلکہ عرش پر معراج کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، تو بی بی کے در سے خیرات لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ جو میں کرنے لگا ہوں منور بھائی یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کی بھی امانت میں خیال رکھا جانا چاہیے۔ مجھے پتہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اچھا آج تک ہم نے یہی سنا کہ کائنات کے رسول سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھے، تو رسول کے سجدے میں جبرائیل آیا۔ ایسے ہی میں نے کہا کہ نا سب کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے تھی وہ بول دی۔ جبرائیل رسول کے سجدے میں آیا۔ ایک فکرہ کو ایک لفظ ہو، ارے بھائی جبرائیل کی کیا مجال کہ وہ میرے رسول کے سجدے میں آیا۔ مولا کے بات بھی سلامت ہے، یہ جو ہاتھ ہیں اٹھے ہیں مولا ان ہاتھوں کو کسی زمینے کا محتاج نہ کرے، جنہوں نے تائید کر دی ان کو سلام پیش کر دو۔ ارے بھائی جبرائیل کا کیا کام کہ وہ میرے رسول کے سجدے میں آنا۔ دیکھیے لڑائی جھگڑے والی بات نہیں،
لڑائی جھگڑے والی بات ہے۔ اچھا یہاں رکے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے میرے ماتمی دوست آ چکے ہو جو آ رہے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دینا کہ اگر قرآن غلط پڑھا جائے تو گناہ ملتا ہے؟ سر نہیں ہلانا، زبان سے اقرار کریں۔ قرآن بابا جی غلط پڑھا جائے بھائی گناہ ملتا ہے، قرآن غلط پڑھا جائے تو گناہ ملتا ہے، اور اگر علی غلط پڑھا جائے، میرا ساتھ دینا، میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں، مشکل دور میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں کہ اگر قرآن غلط پڑھا جائے تو گناہ ملتا ہے، اور اگر رسول غلط پڑھا جائے، علی غلط پڑھا جائے، حسین غلط پڑھا جائے، اللہ جانے اس کا کتنا گناہ ملے گا۔ تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھے، تو رسول کے سجدے میں جبرائیل آیا۔ یہ ہاتھ جوڑے ہوئے خدا کی قسم، نوکروں کا کام مالکوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ارے بھائی جبرائیل کا کیا کام رسول کے سجدے میں؟ یہاں پہ میں دلیل دوں گا، اور دلیل بھی اپنی طرف سے نہیں، یہاں پہ قرآن کی آیت پڑھوں گا، یہاں پہ حدیث رسول پڑھوں گا، اور ایک فلسفے سے دلیل دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا مجھے سب یہاں رک کے جواب دو جو پوری تقریر سن رہا ہے، سجدے کا تعلق کس سے ہے؟ معراج سے۔ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ رسول کا تعلق کس سے ہے؟ معراج سے۔ اب آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب رسول گئے معراج پہ تو جبرائیل نے چوتھے آسمان پہ جا کے کیا کہا؟ مجھے وہ نہیں پڑھنا جو آپ نے سنا ہوا ہے، وہ پڑھنا ہے جو ابھی تک میرے نوجوان دوستوں تک نہیں پہنچا۔ چوتھے آسمان پہ جا کے کیا کہا گیا؟ میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور معصوم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ معصوم سے پوچھا مولا جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے کیوں نہیں گیا؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے نہیں گیا کیونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے ہی تو اصل معراج شروع ہوتی۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں بھائی سدرۃ المنتہا سے آگے ہی تو اصل معراج شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فیصلہ کر کے میرے سنی شیعہ دوستوں آپ نے جواب دینا ہے کہ سجدے کا تعلق ہے معراج سے، نماز کا تعلق ہے معراج سے، رسول کا تعلق ہے معراج سے۔ تو جب جبرائیل سجدے والی معراج میں نہیں جا سکتا، جی جب جبرائیل اس عرش والی معراج میں نہیں جا سکتا تو سجدے والی معراج میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہوئی ایک دلیل، اور میں حدیث سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ جو مسکرا رہے ہو تم میرا مان بھی بڑھا رہے ہو، مجھے حوصلہ دے رہے خدا کی قسم، اور مجھے پتہ چل رہا ہے یہاں سب علی ولی اللہ والے بیٹھے ہیں، آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ جبرائیل بڑے حوصلے سے بات سن لینا، نعرے لگوا لیے، واہ واہ ہو گئی، داد بھی ہو گئی، دعوت بھی ہو گئی انشاءاللہ۔ اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہوں، اگر قوم کا دل کرے تو تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہے۔ بھائی جب جبرائیل اس عرش والی معراج میں نہیں جا سکتا تو رسول کی سجدے والی معراج میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں دوسری دلیل دینے لگا ہوں، جاگیے۔ کائنات کے رسول کی حدیث ہے، یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے ملاقات کے کچھ مقرر اوقات ہیں۔ میرے پاس صرف لفظ ہے جو میں نے دیکھ جانے ہیں، لفظوں کے قدر آپ نے کر دیا۔ ہمارے اور اللہ کے ملاقات کے کچھ مقرر اوقات ہیں، ان میں سے ایک مقرر وقت ہے سجدہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اب میرے سنی شیعہ دوستو، رسول کو مبایعتی عن الہوا کے مزاج مانتے ہو، جب رسول نے کہہ دیا کہ اس کے اور ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا تو پھر جبرائیل کہاں سے آ گیا؟ اور میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل رسول کی سجدے والی معراج میں نہیں آیا۔ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ پیغام دے رہا ہوں اپنی قوم کو۔ آیت ہے سورہ الگ 30واں پارہ۔ بھائی میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا چونکہ یہ ہے سجدے والی آیت۔
اگر پوری آیت پڑھی تو ابھی آپ پہ بھی سجدہ کرنا واجب ہے، مجھ پہ بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی آسانی کے لیے پہلے ایک لفظ پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا، پھر لفظ پڑھوں گا، پھر ترجمہ۔ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اے میرا حبیب فسجد، سجدہ کر۔ وقت طالب اب ہوگا کیا؟ تاکہ تو میرے قریب ہو جائے۔ یعنی پنڈی والوں معلوم ہوا قرآن بتا رہا ہے سجدہ وہ رکن ہے کہ جس میں اللہ اور محمد ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ سجدہ وہ رکن ہے۔ میں نے تمہید ختم کر دی، فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جس فکرے کے لیے میں نے محنت کی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سجدہ وہ رکن ہے کہ جس میں اللہ اور محمد چہرے پر مسکراہٹ لے آنا تاکہ میں حسینیوں کو ان کا پیغام دے سکوں۔ سجدہ وہ رکن ہے۔ قرآن بتا رہا ہے سجدہ وہ رکن ہے کہ جس میں اللہ اور محمد ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں رک کر علی زین العابدین یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھے، تو رسول کے سجدے میں جبرائیل نہیں آیا بلکہ وہ خود آ کر یہ کہتا رہا اے میرا حبیب اپنے سجدے کو لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے آپ کے اسپیکر سے پریشان نہیں ہو چونکہ یہ ذکر نہ اسپیکر کا محتاج بلکہ یہ ذکر ایسا ہے جو محتاجوں کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی قوم کو بتا دیا جب رسول سجدے میں تھے پشت پر حسین تو جبرائیل نہیں آیا۔ سوچنے والی جگہ میں کیا پڑھ رہا وہ خود آیا جس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ ہر شہر کے قریب ہے تو کے قریب نہیں ہوگا جو کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھتا۔ اچھا منظر بناؤ، بھائی نے کہہ دیا صرف 4 منٹ رہ گئے فضائل کے، اس کے بعد مسائل۔ ایک فکرہ سن لو میرے حق میں دعا کر دینا۔ جتنے دوست آخر تک بیٹھے ہو منظر بنا لینا، منظر بن گیا عبادت کے لیے کافی ہوگا۔ رسول ہے سجدے میں، اب سننا نہیں منظر بنانا ہے۔ رسول ہے سجدے میں، پشت پر ہے حسین۔ سب سے میرا سوال ہے جب رسول سجدے میں تھے پشت پر حسین تھے تو رسول کیا پڑھ رہے تھے؟ بولو نا بھائی، بول کے جواب دینا۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یعنی میں آسان کرتا چلوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ جب رسول سجدے میں تھے پشت پر حسین تھے تو سجدے میں رسول اللہ اللہ کر رہا تھا۔ جتنے حسینی بیٹھے ہو تمہارے لیے تحفہ دینے لگے ہوں، جب رسول سجدے میں تھے پشت پر حسین تھے، رسول سجدے میں اللہ اللہ کر رہا تھا اور وہی اللہ رسول کے سجدے میں آ کر حسین حسین۔
اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ سجدے میں آ کر حسین حسین کر رہا. رسول ہے سجدے میں، پشت پر ہے حسین. آخری فکرہ آج کی مجلس کا پیغام لے لینا، میرے حق میں دعا کر دے گا. رسول ہے سجدے میں، پشت پر ہے حسین. میں آسان کرتا چلوں کہ نبوت سجدے میں ہے، پشت پر امامت ہے. میرے ابھی بھی کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں چلائے گا جو نہیں شامل ہو سکا، ان کے لیے کہنے لگا ہو رسالت سجدے میں ہے، پشت پر ولایت ہے. نہیں جو رہ گیا ہے اب اس کو فکر میں شامل کرنا چاہتا ہوں. رسول سجدے میں، پشت پر ولایت. تو پھر یہاں رک کر علی زین مولوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے او کم بخت مولوی، ابھی تک تمہیں عظمت ولایت سمجھ نہیں آئی کہ اگر رسول کی نماز میں ولایت آ جائے تو رسول اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ولایت کو باہر نکالے. تو صدقہ کھا کر میرے علی کی ولایت کو اپنی نمازوں سے باہر کیسے؟ جلدی کی مسلمانوں، ورنہ علی اکبر کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اللہ کے نام. تم نے آئے کر دیا، تم نے ماتم کر دیا، تم نے رو دیا. مولا تمہارا رونا ماتم کرنا ہے کہنا ایمان لاحق کرنا. اس غم کے سوا تمہیں کوئی اور نہیں. حکم ملا ہے میرے عزیز میرے محترم جناب ظاہر حسین جعفری صاحب کو مولا شفاء خان نوازی. اس ذکر پاک کے صدقہ میں میرے بھائی برادر ایمانی برادر حقیقی منور حسین بٹ صاحب کو شفاء خان نوازی. اس ذکر پاک کے صدقہ میں میرا بھائی نادر علی اس کے ایگزام ہیں، مولا اس کو کامیابی کامرانی. ملک صاحب بیمار ہے، علی ہے، مولا شفاء خان جو اس ہستی کے مسائل پڑھو جس ہستی کا قبر حضرات یہ وہ مظلوم ہے کربلا. بھائی یہ وہ مظلوم ہے کربلا جس نے حسین سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پورے 71 دفعہ میدان میں جانے کی اجازت دی. لیکن حسین نے ہر بات پہ عباس کو میدان میں جانے کی اجازت. سوال کرو پہلی دفعہ اجازت کب مانگی؟ اب جتنے ماتمی بیٹھے ہو تمہارے لیے فکر کہنے لگا. حضرات پہلی دفعہ عباس نے اجازت اس وقت مانگی جب علی اکبر کے سینے پہ بیٹھے. اپنی والدہ نے قبول مانگی، اس غم کے سوا تمہیں کوئی اور غم نہیں. جی میں پھر سے پہلی دفعہ اجازت حسین سے عباس نے اس وقت مانگی جب علی اکبر زین سے زمین پر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آقا حسین اپنی جوان نہ مروا، مجھے
مجھے اجازت دے پھر میں دیکھتا ہوں میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ حضرت حسین کی ایک آنکھ سے تین آنسو نکلے، روتے روتے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس تو جانتا نہیں تو میری کمر کا زور ہے، اگر پہلے تو میدان میں چلا گیا تو میں غریب ہو جاؤں، میری کمر کا زور ختم ہو جائے گا، میں تجھے پہلے میدان میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ ٹھیک ہے مولا، جیسا آپ کا حکم۔ میرے سنی شیعہ دوستو، یہ روش زندگی رہی۔ سرکار غازی عباس علمدار نے خود کو غلام مانا، حسین کو اپنا آقا تسلیم کیا۔ جب کبھی آقا حسین نے کوئی کام کہا، کوئی بات کہی، سر ہمیں تسلیم کر کے جناب غازی عباس نے ان کی بات مانی۔ اب سوال کرو دوسری دفعہ اجازت کب مانگی؟ رونے والوں اس وقت مانگی جب حسن کا یقین قاسم ٹکڑوں میں تقسیم، جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہا بھی نہیں کہا ہے قبول فرما۔ آواز دے کر کہا آقا اپنے صحروں والے نمبر وہاں مجھے اجازت دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ حضرت حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس تم میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں تیرے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا، اگر تو پہلے میدان میں چلا گیا تو میری بہن بے ندا ہو جائے، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آوازیں ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کی مرضی، ہوتی نہیں جنگ، مانگتا رہا اجازت عباس۔ حضرت تیسری دفعہ اجازت تب مانگی جب اون و محمد کا لاشا کا مانا۔ غازی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے آقا حسین اپنے جوان نہ مروا، مجھے اجازت دے پھر میں دیکھتا ہوں میدان میں کس کا قبضہ۔ حضرت اب کی بار جناب حسین نے، جناب کریم کربلا نے بڑا عجب سا جواب دیا۔ مولا تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس جب میں لاشیں اٹھا کر تھک جاتا ہوں نا اور تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تو میری تھکن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تیری شکل میرے باب علی سے ملتی، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ مانگتا رہا اجازت، انکار کرتا رہا حسین، اگر ہوتی نہیں جنگ، دیکھتا رہا عباس، اپنے مارے گئے، چاہنے والے مارے گئے، مہمان مارے گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور محمد کی لاشیں بمال ہو گئے۔ حضرت جب دیکھا نا کہ غریب حسین زخمی حالت میں جوڑ لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے، حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، قدموں کا بوسہ لے کر کہتا ہے آقا میں تیرا غلام ہوں تو میرا آقا ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا آقا جائے اور میں اکیلا یہاں پہ دیکھتا رہوں۔ حضرت حسین نے اب کی بار عجب سا فکرہ کہا، ماج بھی ہوئے لیے لفظ کہنے لگا ہوں۔ حضرت سرکار حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس تم میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے؟ حضرت سالار کا نام آنا تھا۔ عباس تڑپ کر آواز بلند کر کے کہتا ہے آقا حسین مجھے وہ فوج تو دکھا جس کا میں سالار ہوں۔ آقا حسین دیکھنا نیت بن رہا، نہ وہ نہ محمد رہے نہ قاسم۔ یاد آ رہا مولا تیرا قصہ قبول مولا تیرا رونا اپنی بارگاہ میں قبول اس ہم کے سوا تمہیں کوئی اور غم نہیں، بس علم پاک کی شبیہ تیار ہے، بس لے آنا اسی جملے پہ میں نے ایک دو فکرے کہنے ہیں تاکہ مصائب کا حق ادا ہو جائے، اور میں شبیہ علم کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا، جو کہ میرے ماتمی بھی ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ دن ہی عزاداری کے ہیں۔ عزاداروں نہیں پڑھتا عباس کو اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا کہ بہنوں نے کیسے روانہ کیا، صرف اتنا ضرور کہوں گا ہر شہید جب میدان میں جانے لگا نا تو بیویوں نے صرف ان کا نام لے کر ماتم کیا۔ جب اکبر جانے لگا نام لے کر کہا اے علی اکبر واہ علی اکبر، جب قاسم جانے لگا کہا واہ قاسمہ واہ قاسمہ، لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم یہی لفظ ملتے ہیں کتابوں میں۔ جب عباس جانے لگا نا میدان میں 64 بیویوں نے طواف کیا عباس کا، سروں کی چادریں اتاری، سروں کا ماتم کرتے ہوئے کہا واہی جاوا۔ یاد آ رہا یاد آ رہا یاد آ رہا، اگر نہیں پڑھتا عباس کو اجازت کیسے ملی؟ آ گیا میدان میں ابن
کوفیوں اور شامیوں ابھی یہ پیاسے ہیں، ان کی جنگ کا عالم کچھ اور ہے، اگر پانی ان کے خیمے میں پہنچ گیا تو بہت جلال برپا ہو جائے گا، کوشش کرتا کہ عباس خیمے تک پانی نہ پہنچائے۔ عزیزانو ابھی یہ اعلان ہونا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں عباس کو فوج نے گھیرا، عزیزانو چاروں طرف سے فوج ہے۔ یہاں رک کر میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا، لگ گئے تیر عباس کو، کوئی تیر بازو پہ لگا، کوئی تیر سینے پہ لگا، برداشت کر سکو گے؟ کوئی تیر آنکھ میں لگا، عزیزانو آنکھ میں تیر لگنا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا، عزیزانو دائیں بازو شہید ہوا۔ عباس مسکرا کے فرماتا ہے علی اکبر کا صدقہ ہو۔ عزیزانو دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے عباس کے بائیں بازو پہ وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ عباس مسکرا کے فرماتا ہے علی اصغر کا صدقہ ہو۔ یہاں رک کے میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، عزیزانو ایک شیعہ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام آیت اللہ سفتی ملتا ہے، ان کو خواب میں سرکار عباس کی زیارت ہوئی، انہوں نے آ کے روتے ہوئے کہا بیٹا سفتی تم میری مصیبت کو کیوں نہیں پڑھتا؟